بزرگان محترم، معزز سامعین کرام اور میری مائیں اور ہماری قوم کے نوجوان بچوں، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اپنے آقا و مولا کے خاندان سے وابستگی کا، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ورزش عزائے سید الشہداء پر تشریف لائے۔ خداوند عالم آپ حضرات کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قال ربک للملائکۃ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے، تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر من طین، مٹی سے، یعنی بشر کی خلقت، یعنی اولاد آدم کی خلقت جو ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ بشر کہا ہے پروردگار نے، اور اسی بشر سے اگر بے کو ہٹا دیں تو ہو جائے گا شر یعنی برائی۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو بشر کے بے سے وابستہ رہے، اگر بے سے ہٹ گیا تو شر رہ جائے گا۔ صلوات محمد اور اس کے بعد خالق کائنات بنی آدم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ من خلقنا تفضیلا، ہم نے اولاد آدم کو شرف و عزت بخشی۔ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے اولاد آدم کو خشکی و تری میں گرایا، خشکی و تری میں گرایا۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے اولاد آدم کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، اور تمام مخلوقات پر ہم نے اولاد آدم کو شرف و عزت بخشی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کے شرف و عزت اللہ نے بخشی اولاد آدم کو۔ جتنی بھی مخلوقات ہے، جن ہو انس ہو، جن ہو ملک ہو، جتنی بھی مخلوقات ہے، دریا ہو، درخت ہو، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی مخلوقات، چاند سورج ستارے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب پر اللہ نے اولاد آدم کو شرف و عزت بخشی۔ اس اولاد آدم کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی اچھائی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ اولاد آدم کو شرف و عزت بخش رہا ہے؟ برائیاں دنیا بھر کی اس کے اندر ہے، جو یہ بولتا ہے، غیبت یہ کرتا ہے، دنیا بھر کے اپنے سیدھے کام دن سے رات تک یہ کرتا رہتا
وہ کھانا تو تمام حیوانات انسان سے زیادہ کھاتے ہیں، پھر انہیں ہونا چاہیے تھا اگر خشکی پر چلنے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے تو تمام مخلوقات خدا ہیں جو خشکی پر چلتی رہتی ہیں، اگر دریاؤں میں جانے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے تو دریاؤں میں تمام مخلوقات خدا ہیں جو انسان سے بہتر راستہ جانتی ہیں، انہیں ہونا چاہیے تھا اشرف المخلوقات۔ طاقت و قوت کی وجہ سے اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان ایک شیر کو دیکھ لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، پھر اسے اشرف المخلوقات ہونا چاہیے نہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکا۔ پھر آخر انسان کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی برتری ہے، کون سی اچھائی ہے جس کی بنیاد پر، جس کی بنا پر یہ اشرف المخلوقات، ایک خوبی ہے اس کے اندر جس کی بنا پر یہ اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے، اس خوبی میں کوئی ثانی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ انسان کی خوبصورتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، تو یہ خوبصورتی ایسی خوبی ہے انسان کے اندر جس کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اس کی بنیاد پر۔ جیسا کہ زبیدہ بہلول لانا کی بہن چھت پہ کھڑی ہوئی ہے اپنے شوہر ہارون کے ساتھ، چاند کو دیکھا، چاند گامزد ہے، اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ بہلول لانا کی بہن پڑھی لکھی عورت، کہا دیکھ چاند کتنا خوبصورت ہے، کہا نہیں چاند خوبصورت نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، چاند خوبصورت ہے، دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا حسین نظارہ ہے، کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں خوبصورت ہوں۔ بحث ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی شدید بحث ہوئی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ جب طلاق تک کی نوبت آ گئی تو چونکہ بیوی کو یہ چاہتا تھا، مانتا تھا، ڈر گیا، طلاق اگر ہو گئی، علماء کو اکٹھا کیا، کہا مسئلہ حل کرو، چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے؟ علماء اکٹھا ہوئے، وقت گردانیاں کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے، صحیح کرنے لگے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ 300 علماء کو اکٹھا کیا تھا اس نے ہارون نے، لیکن یہ علماء کسی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان زیادہ خوبصورت ہے، یعنی زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ انسان زیادہ خوبصورت ہے، نہیں پہنچے کسی نتیجے تک۔ یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، مسجد کی طرف علماء پہنچ گئے، جیسے اذان ہوئی، نماز کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر سے علی کا دیوانہ بہلول لانا تشریف لائے۔ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا، آج اتنے سارے علماء اور اس مسجد پر یہاں اکٹھا ہے، خیریت تو ہے؟ کہا وہ تمہاری بہن کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہا بادشاہ طلاق دینے والا ہے۔ کہا کس بات پہ طلاق دینے والا ہے؟ کہا تمہاری بہن اڑی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں خوبصورت ہوں، انسان خوبصورت ہے، چاند خوبصورت نہیں ہے، اور ہارون کہہ رہا ہے کہ چاند خوبصورت ہے۔ کہا یہ بہت بڑا مسئلہ تھوڑی نا، ابھی حل کر دیتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بس ابھی حل کر دے رہا ہوں، مجھے نماز پڑھانے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب بہلول لانا مصلی پر جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد پڑھی، اس کے بعد سورہ والتین پڑھنا شروع کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ جب بہلول لانا نے انسان کی جگہ قمر پڑھا، چاند پڑھا، تو پیچھے سے یہ جو حافظان قرآن تھے انہوں نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر بہلول لانا نے شروع کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ اب جب بہلول
والے کے اللہ نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سب کے سمجھ میں آ گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ تو یہ ایک خوبی تھی انسان کی خوبصورتی، انسان کا حسن، انسان کا جمال، جس کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ پھر آخر کون سی وہ خوبی ہے جس کی بنیاد پر یہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ تو اللہ نے 5 چیزیں خلق کی اور اس 5 چیزوں کو 3 مخلوقات میں تقسیم کیا۔ اللہ نے قوت غضب کو پیدا کیا، یعنی غصے کی قوت، قوت طمع کو پیدا کیا، لالچ کی قوت، قوت شہوت کو پیدا کیا، شہوت، قوت شہوت انسان، اور قوت حسد کو پیدا کیا، چوتھی قوت ایک دوسرے کو دیکھ کے چل جانا، حسد پیدا کر لینا، اور قوت عقل کو پیدا کیا۔ یہ 5 چیزیں پیدا کی اور ان 5 چیزوں کو اللہ نے 3 مخلوقات میں تقسیم کی، فرشتوں میں، حیوانوں میں، انسانوں میں۔ فرشتوں کو اللہ نے صرف اور صرف قوت عقل سے نوازا، صرف فرشتوں کے پاس عقل ہے، عقل کے علاوہ فرشتوں کے پاس کچھ نہیں، نہ قوت غضب ہے، نہ حسد ہے، نہ شہوت ہے، نہ طمع ہے، یہ 4 قوتیں نہیں ہیں اس کے پاس۔ نہ وہ کسی چیز کو لالچ کرتا ہے کسی چیز پہ، نہ حسد کرتا ہے، نہ اسے غصہ آتا ہے، نہ اسے شہوت ہے، ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اللہ نے جس حال میں اسے رکھا ہے اسی حال میں ہے، اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اگر امام حسین کے حرم کا طواف کرتا ہے تو وہ طواف کرتا ہے۔ جس حالت میں اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے فرشتے اسی حالت میں ہیں۔ دوسری مخلوق حیوان، حیوان کو اللہ نے قوت عقل نہیں دی۔ اب آپ کہیں کہ وہ کام جو کرتا ہے وہ عقل والے پاس کام کرتا ہے تو وہ عقل نہیں ہے، ہدایت بلا واسطہ ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اتنا اللہ نے اسے دیا ہے کہ وہ سمجھ سکے۔ اب جانور کے اندر غصہ بھی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جانوروں میں غصہ بھی آتا ہے، جانوروں میں شہوت بھی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جانوروں میں حسد بھی ہے، ایک ڈبہ ڈال دیجئے 10 کتے ہوں تو دوڑ پڑیں گے اس کتے پہ، میں لے لوں۔ لالچ بھی ہے جانوروں کے اندر، لیکن اللہ نے جانوروں کو قوت عقل سے نہیں نوازا، عقل نہیں عطا کی۔ اب یہ تیسری مخلوق بچی ہے انسان۔ انسان کو اللہ نے قوت غضب بھی عطا کی، قوت شہوت بھی عطا کی، قوت طمع بھی عطا کی، قوت حسد بھی عطا کی، قوت عقل بھی عطا کی۔ اب یہ انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ کہ انسان اشرف المخلوقات اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اسے ان 4 قوتوں کے ساتھ قوت عقل بھی عطا کی ہے۔ فرشتوں کو صرف اور صرف عقل عطا کی ہے، اس کے اندر غضب نہیں ہے، اس کے اندر شہوت نہیں ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے اندر لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف عقل ہے۔ لیکن حیوان کے اندر عقل نہیں ہے، باقی یہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ انسان کے اندر عقل کے ساتھ ساتھ یہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب انسان اگر عقل کے ہوتے ہوئے ان 4 قوتوں پہ قابو پا لے تو یہی انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اگر ان 4 عقل کے ہوتے ہوئے ان 4 قوتوں پہ قابو نہ پائے تو یہی انسان جانوروں سے بدتر ہوگا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے انسان کو قوت عقل سے نوازا ہے، اس بنیاد پر یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور اگر عقل کے ہوتے ہوئے انسان ان 4 قوتوں پہ قابو نہ پائے تو یہی انسان جانوروں سے بدتر ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
ہم جہنم میں بہت زیادہ جناتوں اور انسانوں کو بھیجیں گے جہنم میں. اللہ جہنم میں جنوں اور انسوں کو بہت زیادہ کثیر کہا ہے, ہم سے کثیر کہا ہے اللہ بھیجیں گے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون, اس لیے کہ ان کے اندر جو دل ہے, اور توجہ فرمائیں, ان کے اندر جو دل ہے یہ دل کے ہوتے ہوئے فکر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں. آپ دیکھ لیں حارث قاتل فرزندان مسلم, کیا اس کے اندر دل نہیں ہے؟ دل ہے لیکن سوچ نہیں رہا کہ یہ فرزندان رسول ہے, یہ آل رسول ہے, نہیں سوچ رہا ہے. دل آئے لیکن فکر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, آنکھیں ہیں لا يُبْصِرُونَ, ان کے اندر آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. بچے کہہ رہے ہیں ہم آل رسول ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں رہا, یہ سمجھ نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے بچے ہماری تمثیل کو دیکھ نہیں رہا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا. وَلَهُمْ أَذَانٌ, کان ہیں لا يَسْمَعُونَ, نہیں سنتے. آپ دیکھیں فرزندان مسلم کے قاتل کو, کان ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینے, مجھے کوفہ پہنچا دو, کوفے پہنچا دو, مدینے پہنچا دو. بچے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی انعام لینا چاہتا ہے تو مجھے زندہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دو, لیکن نہیں سن نہیں رہا ہے. کان ہے لیکن سن نہیں رہا ہے, سن نہیں رہا ہے. اولئک کالانعام, ایسے افراد بالکل جانوروں کے مثل ہیں, ایسے افراد بالکل جانوروں کے مثل ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر. اولئک هم الغافلون, ایسے افراد غافل ہیں اللہ سے. آپ دیکھیں تمام صفات بتا رہے ہیں بچے, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ سننے کو تیار ہے, نہ دیکھنے کو تیار ہے, نہ اس کا دل بدل رہا ہے. جانور سے بدتر ہے. کیوں؟ اس کی عقل ظاہر ہو گئی. عقل کے ہوتے ہوئے یہ ان چاروں قوتوں پہ قابو نہیں پا رہا ہے. اسے لالچ ہے ابن زیاد نے 2000 کے نام دے, اسے حسد ہے کہ یہ فرزندان آل رسول ہے, آل علیہ ہے, حسد ہے اس کے اندر تمام پیدا ہوتا ہے, لالچ پیدا ہوتا ہے, خواہش اس کے اندر ظاہر ہو گئی. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں الناس نیام, لوگ سوئے ہوئے ہیں, لوگ سوئے ہوئے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا, اور جب یہ لوگ مریں گے تب متوجہ ہوں گے ہم نے کیا کیا. یہ حارث ملعون جب پہنچا ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں تب اسے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں سوچنے کی طاقت دی تھی, اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تھی, اللہ نے ہمیں کان دے دیا تھا, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے یاسر سے, جناب عمار سے, یا عمارو ان رأیت علیاً, جب تم علی کو دیکھو, قد سلک وادیاً, کہ وہ ایک وادی کی طرف سے جا رہے ہیں, وسلک الناس وادیاً غیرہ, اور دوسرے لوگ دوسری وادی کی طرف سے جا رہے ہیں, فسلک مع علی, تو علی سے ملحق ہو جانا. بھلے سے زیادہ لوگ, کثیر تعداد میں لوگ دوسری وادی سے جا رہے ہیں اور علی تنہا ایک وادی سے جا رہے ہیں, تو تم علی سے ملحق ہو جانا. یہ حارث ملعون علی کے راستے کو چھوڑ کر کثیر تعداد کا جو راستہ تھا اسے اختیار کر لیا, راہ نیک سے منحرف ہو گیا. مالی بدع الناس, لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیا. اس لیے علی مع الحق والحق مع علی, اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. جہاں جہاں
فرزندان مسلم کو شہید کر دیا. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس بنیاد پر ہے چونکہ اللہ نے اسے عقل عطا کی. اب یہ انسان اگر ان چاروں چیزوں کو ہوتے ہوئے عقل کے ذریعے ان چاروں چیزوں پر قابو پا لے تو یہ اشرف المخلوقات ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات دشمن ہے, زد لگائی ہے مولا پر, لیکن دشمن سامنے ہے, مولا شربت بھجوا رہے ہیں, اس سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں, تخت ہاتھ میں, تاج ہاتھ میں, مال و دولت ہاتھ میں ہے, جوتی سے کمبر نے کہا مولا جلدی کر دی بدل دیجئے مولا. کہا کمبر یہ سل کر بتانا چاہتا ہوں جتنی حیثیت تمہاری نگاہ میں جوتیوں کی ہے, میرے ہاتھ میں تخت ہے, میرے ہاتھ میں تاج ہے, میرے ہاتھ میں قوت ہے, میری نگاہ میں اس جوتی کے برابر بھی اس تخت و تاج کی کوئی حیثیت ہے. صلوات بھیجو محمد والے محمد. حکومت نہیں, کوئی لالچ نہیں حکومت. آپ دیکھیں شہوت امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں بھیج دیا, اور بھیجنے کے بعد ایک فاحشہ عورت کو بھیجا زندان میں. کس لیے؟ تاکہ بہکا دے, شہوت غالب آ جائے امام پر, اس لیے بھیجا. جب یہ جاتی ہے کس لیے آئی ہے؟ آپ کی خدمت کرنے کی, مجھے ضرورت نہیں, واپس جاتی ہے. ہارون کو غصہ آتا ہے, ایک قیدی کو کیا آتا ہے دوسرے قیدی کو واپس بھیج دیا, اور سزا کے بھیجا کہ جا جو کام جو امر میں نے دیا ہے عمل بہتا. شہوت غالب آ جائے ان کے اوپر, دوبارہ جاتی ہے. اب جب جاتی ہے تو منظر ہی اچھا, بہترین کپڑے پہنی گئی ہے, تو کیا دیکھ رہی ہے؟ جنت کی حوریں ہیں, حسین و جمیل پورے ہیں, حسین و جمیل لباس میں ہیں, سب کی زبانوں سے جاری ہے سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. اس کے لباس کو شرمندہ کر رہی ہے, وہ حوریں شرمندہ کر, بس اس نے یہ منظر دیکھا, اپنے پیشانی کو جمیل, اپنی جمیل کو زمین پر خم کر دیا. اب جب زمین کو خم کر دیا اصلاح ہو گئی, اس کی واپس جاتی ہے, انتظار کر رہے ہیں اب آئے, حقیقت بتائے زندان کی. کیا ہوا؟ کہا وہ بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یا وہ بتاؤں جو تو نے سکھایا تھا؟ مجمع ہے, سب موجود ہیں, اب یہ کیسے یہ کہے کہ جو میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں, وہ بتا جو تو نے دیکھا. کہا میں جب زندان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میں اتنی سج دھج کے گئی تھی, لیکن جب میں وہاں پہنچی تو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں اس امام کا طواف کرتی نظر آ رہی تھی. میں یہ دیکھ کر مجھے اپنے آپ پہ قابو نہ آیا, میں نے بھی اتباع کرتے ہوئے اپنی جمیل کو پیشانی پہ خم کر دیا. امام نے اصلاح کر دی اس کی, امام نے اپنے آپ کو بھی بچایا, اس کو بھی گناہ سے بچایا. یہ ہے عصمت کبریٰ, بڑی عصمت. نبی کے پاس عصمت امام کے مقابلے میں عصمت صغریٰ ہوتی ہے. جناب یوسف, زلیخا پہنچی بہکانے کے لیے جناب یوسف کو, جب بہکانے کے لیے پہنچی تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب یوسف نے اپنے آپ کو بھی بچایا ہو. اپنے آپ کو تو بچایا, لیکن اپنے ساتھ اس وقت اس کی اصلاح نہیں ہوئی. یعنی
اس وقت ہے کہ جب انسان عقل کے ہوتے ہوئے ان چاروں قوتوں پر قابو پا لے، اور ان چاروں قوتوں پہ اسی وقت قابو پائے گا جو طریقہ رسول نے بتایا، جو راستہ رسول نے بتایا، جس ہاتھ کو رسول نے پکڑایا، اگر کوئی اس ہاتھ کو پکڑے تب وہ عقل کے ہوتے ہوئے ان چاروں چیزوں پہ قابو پائے گا۔ ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں آتا ہے رسول اللہ کے پاس، آنے کے بعد رسول کے دستے مبارک بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اس کے بعد رسول کے ہاتھ سے اڑ کر مولا علی کے دستے مبارک پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھ سے اڑ کر امام حسن کے ہاتھ پہ آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، امام حسن کے ہاتھ سے امام حسین کے ہاتھ پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، اور اس کے بعد یہ فرشتہ، یہ پرندہ اڑنے لگتا ہے، جیسے اڑنے لگتا ہے چونکہ رسول کے پاس ایک اور بیٹھے تھے، اور جیسے بیٹھے تھے یہ اڑنے لگتا ہے، رسول نے موقع پایا، اس پرندے سے سوال کر لیا تو آیا میرے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تو آیا علی کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تو آیا حسن کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تو آیا حسین کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تو فلاں کے ہاتھ میں نہیں بیٹھا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فلاں کے ہاتھ میں کیوں نہیں بیٹھا؟ کہ میں فلاں کے ہاتھ میں اس لیے نہیں بیٹھا، میں وہ ہوں کہ جو اس زمین پر بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتا جس زمین پر گناہ ہوا ہو، جس کا ہاتھ گنہگار ہو، میں اس ہاتھ پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول اللہ نے یہاں فلاں کا حال میں کیوں نہیں بیٹھا؟ جو حدیث میں فلاں، یہ جو فلاں استعمال کیا ہے رسول اللہ نے، یعنی رسول اللہ بتانا، قرآن بھی بتانا چاہتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست قرار نہ دیتا، آج اس جہنم میں گرفتار ہوں۔ یہی تو ہے نا، یہی تو کہیں گے کاش میں نے اس کو فلاں کو اپنا دوست قرار نہ دیتا۔ یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں جہاں موقع ہو وہاں نام سے لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن جہاں موقع ہو محل نہیں ہے وہاں اشارے سے سوال کاش فلاں کو میں اپنا دوست، اپنا خلیل قرار نہ دیتا۔ جو لوگ گرفتار ہوں گے اور فلاں کہیں گے، شاید ہم شیعوں کو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، فلاں سے مراد فلاں نہیں ہے، سوال تو میرے رسول اللہ نے ہاتھ مجمع میں دکھا بھی دیا، اٹھا کے بتا بھی دیا، اور بولے دعوت اسلام میں بھی بتایا کہ کون ہے میرے بعد، غدیر میں بھی بتا دیا، اور اس کے بعد آخری وقت میں حدیث ارشاد فرما دی انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و حدیث، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری طرف، جب تک تم وابستہ رہو گے حدیث گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اس ملک میں آج رسول اللہ نے مسلم کو قتل کیا ہے چونکہ خلاف رسول ہوا ہے، اس کے فلاں کو اپنا رومان، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور وقت مسائل کے لیے کہ ایک شخص ہے
حیدر پوری سرخش کا رہنے والا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. عراق میں جگہ ہے سرخش، وہاں کا رہنے والا ہے. امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. نابینا حیدر پوری مشہور بات ہے. یہ شیخ عباس قمی رہے گا امام کی کتاب فوائد الرضویہ میں، فوائد الرضویہ شیخ عباس قمی رہے گا جاتے ہیں حیدر پوری اپنے دوستوں کے ساتھ امام کی زیارت کرنے کے بعد واپس آتے ہیں. چونکہ کافی دور ہے کہ آدھا راستہ آج کی طرف ہو خالی گاڑی ہو رہی ہو پیدل. ایک جگہ قافلہ واپسی میں روکتے ہیں. روکنے کے بعد دوست جو ساتھ میں گئے ہوئے تھے وہ سب کے سب تھک چکے تھے. ان لوگوں نے سوچا تھوڑا سی مذاق ہو جائے. یہ نابینا تھے حیدر پوری نابینا، تھوڑا سا مذاق ہو جائے. ان لوگوں نے کیا کیا، خالی کاغذ لے کر آپ دیکھیں کتنا قریب ہو گیا. اس ملعون حارث کو فرزندان مسلم نے کہا تھا کہ تجھے ابن زیاد 2000 درہم دے گا، تو مجھے مدینے پہنچا دے تجھے 4000 درہم دے گا. جو بتایا قریب سے وابستہ ہے. ان لوگوں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد کاغذ کو ہلانا شروع کیا. کاغذ میں سے آواز پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ یہ جو رکا دیا ہے مولا نے یہ ہم لوگوں کے لیے امان نامہ ہے. قبر میں یہ رکا ہم لوگ اپنی قبر میں رکھیں گے، یہ جنت کے لیے ہے، ہم لوگوں کو جنت ملے گی. مولا نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے. جب حیدر پوری نے یہ بات سنی جو کہ نابینا دیکھا نہیں انہوں نے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا لگتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں ملا. کہا امام رضا خود بانٹ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، ہم لوگوں کو دیا ہے. دیکھیے آواز ہے، امام نے خود دیا ہے. یہ امان نامہ ہے جنت کا، جنت کے لیے امان نامہ دیا، آپ کو نہیں دیا. پھر اس کے بعد اس کا دل تھوڑا ملول ہوا. مولا رضا تو ایسا نہیں کر سکتے کہ بینا اور نابینا میں فرق کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے مولا نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں چاہتا ہوں. اب جب یہ جانے لگے تو ان لوگوں نے روکنا شروع کیا کہ مت جائیے، اس لیے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے تھے، صرف مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. کہا نہیں تم ہمارا دل رکھ رہے ہو، تم لوگوں کو مل چکا ہے، تم ہمارا دل رکھ رہے ہو. جب تک میں مولا سے رکا نہ لے لوں گا میں واپس نہیں آؤں گا. میں جا رہا ہوں مولا کے روزے پہ. ان لوگوں نے کافی دور تک ساتھ دیا، مانے نہیں رکے. یہ لوگ رک گئے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں امام آتے ہیں اور امام آنے کے بعد اسے رکا دیتے ہیں. کہتے ہیں حیدر پوری تمہیں روزے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رکا تمہارے لیے میں خود لے کر آیا ہوں. یہ ہے عشق اہل بیت، یہ ہے محبت اہل بیت. میں خود لے کر آیا ہوں. یہ لے کر واپس آیا. اب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے دیکھا حیدر پوری کو آ رہے ہیں. جیسے ہی حیدر پوری آئے، آنے کے بعد کہتے دیکھو جو رکا تم لوگوں کو ملا تھا وہ رکا امام نے راستے میں آ کر خود مجھے دیا اور امام نے مجھ سے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے امان نامہ بھی ہے اور میں تمہاری قبر میں تمہاری زیارت کو بھی آؤں گا. صلوات پر محمد مان لی ہوتی فرزندان مسلم کی بات تو وقت کا کریم موجود تھا علی بن الحسین، شاید اسے جنت کا امان نامہ میرا پڑا. لیکن نہیں، یہاں ہوتے ہوئے ان چاروں چیزوں پہ یہ قابو نہیں پایا اور اپنے ہاتھوں کو یتیموں کے خون سے رنگی.
اور آج گریہ کرنا ہے فرزندان مسلم پر، یعنی یتیم بچوں پر، اہل بیت کے یتیم بچوں پر گریہ کرنا ہے۔ عزاداروں، ابن زیاد نے اپنے دربار میں، اپنے زندان میں مسلم کے دونوں بچوں کو 1 سال تک قید میں رکھا اور کہہ دیا تھا دیکھو ان بچوں کو گرم پانی اور جو کی روٹی، مختصر جو کی روٹی ایسے گزارا ہوگا ان بچوں نے 1 سال۔ جب یہ بچے لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو ایک دن ان بچوں نے سوچا کہ آج جب زندان بان کھانا لے کر آئے گا تو اسے بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، شاید اسے ہماری یتیمی پر رحم آ جائے، ہماری بے بسی پر رحم آ جائے۔ آزاداروں، جب زندان بان کھانا لے کر آتا ہے تو بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا، بچوں نے رونا شروع کیا۔ زندان بان پوچھتا ہے اے بچوں تم رو کیوں رہے ہو، گریہ کیوں کر رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ بچوں نے کہا تو نہیں جانتا ہم کون ہیں، کہا تم کون ہے اور کون ہو؟ بس ایک مرتبہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم فرزندان مسلم ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ بس یہ سن کر وہ چونک جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے اے بچوں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم یہاں سے جانا اور روزے قیامت اپنی جدہ سے سفارش کرا دینا کہ تمہاری جدہ ہماری شفاعت کرا دے۔ ہاں بچوں نے وعدہ لیا، اس نے بچوں کو زندان سے آزاد کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفے کی گلیوں سے بھٹکتے ہوئے صحرا میں پہنچتے ہیں۔ 2 دن یہ بچے بھٹکتے رہے، دن بھر سفر کرتے تھے۔ ارے 1 سال تک جن بچوں نے مختصر سی غذا کھائی ہو، مختصر سا پانی پیا ہو، ارے ان بچوں میں کتنی طاقت رہی ہوگی، کتنی طاقت رہی ہوگی۔ ہاں رات آتی ہے، جب رات آتی ہے تو ان بچوں نے سوچا کہ لو اس درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور ہمیں پریشان کرے، اذیت پہنچائے۔ ان بچوں نے درخت پر چڑھ گئے، بچے
ہوئے، جناب مسلم کی لاش بھی پامال ہوئی، آقا حسین کی لاش بھی پامال ہوئی۔ جس طریقے سے مسلم و آقا حسین شفاعت پائی جا رہی ہے، اس طریقے سے فرزندان مسلم میں آقا حسین کے بچوں میں شفاعت پائی جا رہی ہے۔ بچوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا، ارے سکینہ کو بھی اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے جس طرح سے فرزندان مسلم کو رسیوں سے جکڑا گیا، اسی طریقے سے حسین کی 4 برس کی سکینہ کو بھی اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے جکڑا گیا۔ اب جب وہ نمودار ہوئی، یہ ظالم اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو لے کر نہر کے کنارے آتا ہے۔ آنے کے بعد اپنے غلام سے کہتا ہے ان بچوں کو قتل کر دو۔ بس ایک مرتبہ یہ بچے، یتیم بچے دیکھتے ہیں اس حبشی غلام کو، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تمہاری سورہ نانا کے غلام بلال سے ملتی ہے۔ اب جو اس نے بلال کا نام سنا، تڑپ کہتا اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہمارے رسول۔ بس یہ سننا تھا، غلام نے تلوار پھینکی، دریا میں کود جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ملعون اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے تو ان بچوں کو ذبح کر دے۔ بس ایک مرتبہ یہ بچے اس نوجوان کی طرف دیکھتے، دیکھنے کے بعد کہتے اے نوجوان تیری صورت علی اکبر میں ملتی ہے۔ اب جو علی اکبر کا نام سنا، اے بچوں تم علی اکبر سے عقیدت کرتے رہو۔ بس ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہتا ہے ہم ان بچوں کو قتل کر کے جہنم مول نہیں دیں گے۔ یہ بھی کود جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ ظالم ملعون ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ بس ایک مرتبہ بچے کہتے اے ظالم تو مجھے قتل نہ کر، اگر تو انعام کی خواہش رکھتا ہے تو مجھے مدینے پہنچا دے، ہم تجھے 2000 کی جگہ 4000 انعام عطا کریں گے۔ اس نے نہیں مانا۔ بچوں نے کہا اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہے تو قتل نہ کر، بلکہ مجھے زندہ ابن زیاد کے دربار حاضر کر دے۔ کہا نہیں، میں قتل کر کے تمہارے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر بچوں نے کہا اے ظالم جب تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اتنا موقع دے دے، اتنی فرصت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بس ظالم چھوٹے بھائی کی طرف بڑھتا ہے، بڑے بھائی نے گلے کو آگے بڑھا دیا۔
بچوں کی شہادت کو سن کر کبھی